محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالی شانوں نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے۔ وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعمال بتلائے تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنے قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہیے زندگی گزاری، تو حق تعالی شانوں نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے
وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے، لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے ہیں۔ کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کائنات تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا، اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے کام میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ انسانوں کی ضرورتیں رکھیں، قیامت تک کے آنے والے ایمان لائیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کام میں شامل ہو جائیں۔ ہر دور میں اس امت پر اللہ جل شانہ اس قدر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی، جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوث۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ کچھ نہیں تھا، لیکن امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، تو جتنی جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے گی تو اللہ جل شانہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے مبارک دین کو زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ تو نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، دونوں میاں بیوی کو یقین اتار دیا، تبدیل ہو جائے، حکمتیں ہیں، ان سے پھر اللہ نے آگے اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین اور اس زمین پہ دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت یہاں ظاہر اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد بیت اللہ پر یقین کا بدل جانا ہے، بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ نوح علیہ السلام اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا، آسمان پر اٹھا دیا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے،
اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے. اللہ پاک نے جب پیدا اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں. بڑے اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے. اپنی قوم کو سمجھایا، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، دعوت دیتے اس کو غم زدوں کا راحت رساں، خودوں سے نہیں ہوتا، اللہ مجبوروں کی پکار سننے والا، اعمال پر ہوتا ہے. بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، بات دیتے ہیں ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب نمرود کے پاس جو گئے، کسی اس سے کو بھی دور دعوت نہیں. دیتے رہے، اس کو بھی سمجھاتے رہے. انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب. علاوہ کوئی خالق نہیں. میں اس دو کو ہیں بلاتا ہوں، تو تیسرا اللہ موجود. بیماری تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں. غروب کرتا ہے. ساری کی ساری مخلوق اس کی مانو، اللہ کی محتاج، اس کے احکامات پہ چلو. اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، اللہ پاک نے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، حفاظت فرمائی. اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اسماعیل علیہ اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی کرنے کے لیے تیار کریں. تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا، وقت تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور ان کو ایسی جگہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. جہاں کسی پتے کا، کسی ہریالی کا کوئی اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں پوچھا. اللہ رب العزت نے یہ تو اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں حکم دیں گے مجھے کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. جو حکم تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی. ایک مہینے کی آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر علم بنا لیں جہاں اس اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، نہیں تھے اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، وہاں اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں. اور بیٹے کو اور جس قدر مخلوقات ہیں، لگے یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. اللہ جل شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق. ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر. ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے
اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ وہیں اللہ پاک نے وہاں وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ اب وہ پانی کو تو اللہ کی عظمت اور کبریائی تو خوشبی ہوئی دلوں کی زینت بن جائے، تھوڑا سا پانی دلوں کی گہرائی میں اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں، اللہ اکبر، ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے رک جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات پانی بصیر ذات ہے، نہیں پھیلا نہیں ہے، تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں۔ پانی جو ہے اس کی زمین اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ کی راہ اللہ رب العزت دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے بندے وہ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، رحمت سے جوش سے نکل پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دریاؤں کی شکل میں مختلف شکل میں پہنچ جاتا ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کو دریاؤں کی شکل میں نہیں، اللہ سے چھپا نہیں کی سکتا، شکل میں تو پہنچ گیا نا جی۔ ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ زمزم اس نے بھی پیا، اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں۔ ایسے جنہوں نے نہ عمرہ کیا نہ حج کیا ابھی تک، اللہ کی ذات سمیع ذات ہے، ساری دنیا میں وہ سننے والے ہیں۔ زمزم ایسا پانی اللہ نے دے تو اللہ کا سننا لامحدود ہے۔ جس مقصد کے لیے پئیں گے، جس کام کے لیے پئیں گے، اس کو اللہ پورا کر دے۔ اب وہ بھوک لگتی، زمزم پیتی، اللہ بھوک وہ آتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، بیماری جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، بیماری دور کر دیتے، سب کے سب میدان میں جمع ہو جائیں، لگتی زمزم پیے تو سردی دور ہو جاتی، اور اللہ رب العزت سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں۔ کر دیتے۔ وہ حق تعالی شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اللہ کا سننا، اللہ اکبر، اس کے بعد اور سب کی چاہتوں کو پورا فرما دیں بچے کے تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں تو جو ان کو پانی کی تری لگی ہے سمندر میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، تو وہ قافلہ سیدھا جانے کی بجائے ایسی قدرت والے ہیں۔ کہ دیکھے تو صحیح یہاں کیا ہے، کہ اللہ کی ذات علیم ذات ہے، اس کی گود میں اللہ کا علم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت علم میں بہت بڑے ہیں۔ کہ پانی کہاں سے آ گیا، خیر پوچھا ان سے، پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا وہ کیسے علم والے ہیں، یہی پڑاؤ ڈال کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بات ہو جائے، اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اللہ کے علم میں ہے، اس پانی کو تم استعمال کر سکتے ہو، اس کے علم میں ہے۔ تم نہیں بنو، ملکیت نہیں ہوگی یہ تم ریت کے کتنے ذرے ہیں اس کو استعمال کر سکتے اللہ کے علم میں ہے، وہاں آباد ہو گیا قبیلہ جو درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اسلام بڑے بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، ابراہیم علیہ اللہ کا علم، اللہ اکبر۔ میں جا کے اپنی بیوی کو بچے کو دیکھوں گئے اور اللہ نے وہ اجازت دی کسی قدرت والے ہیں، پہنچ جاؤ، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں، لیکن سواری سے نیچے نہیں اترتا، وہاں نیچے نہیں جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، تو دیکھا کہ بیوی بھی ماشاءاللہ خیریت سے، بچہ بھی ہے، اور یہ بنا ہوا کہا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کھانا بناؤ، کچھ آپ کی خدمت تو کو بنانے والا تو بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، پانی لے کے آئیں، کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اس کے بعد پھر وہیں سے واپس آ گئے،
माशाल्लाह साथी बहुत सारे बैठे हुए हैं। हर चीज के खालिक अल्लाह है। बात कही दूसरे मुल्क में 4 महीने लगा के एक साथी वापस आया, मस्जिद में पहुंचा, कहते हैं सफर से आओ तो सीधे मस्जिद में आओ। ये ईमान दिलों की गहराइयों में उतर जाए। सफर से आदमी आए तो मस्जिद में आया, अब मस्जिद में अल्लाह की अजमत और किबरियाई कारगुजारी सुनी, दिलों की जीनत बन जाए। मस्जिद वालों की तरफ से पैगाम आ गया कि भाई ये जमात ऑस्ट्रेलिया में काम करके आई, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। भाई इनसे ये दरखास्त करें कि अगला तकाजा और इस बात की भी दावत दी जाए तरफ से वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जो कुछ हो रहा है के बजाय इसको जो है वो तन्हा अल्लाह की कुदरत से हो रहा है। मशवरे वालों ने कहा जहाँ जहाँ से होता हुआ दिखाया जा रहा है, ऐसे कर लो, हकीकत में यहाँ से नहीं हो रहा, से जाके अहलिया को बता के आज बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से हो रहा है। अगली तश्कील हो गई। क्या कहेंगे हम सारे, भाई इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, दीन में इतनी सख्ती नहीं है, ये क्या बात हुई? सूरज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है जो अल्लाह का हुक्म, और ये सूरज अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर रोशनी नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज के बगैर रोशनी दे सकते हैं? गुजरा हक ताला शाह ने रोशनी का इरादा फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में चांद और सूरज की रोशनी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में। तो रोता हुआ इस्माइल सामने, बच्चे को हंसता देखे, खेलता देखे तो हंसता हुआ, जहाँ जहाँ से जो कुछ हो रहा है अरे वो उसके हुक्म से, कितना ताल्लुक होला, उसके इरादे से, उसकी मशीयत से हो रहा है। अल्लाह का निजाम है। अच्छा जाओ जाके अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबा करके आ जाओ। एक है इंसानों के मुशाहिदे तजर्बे का यकीन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और एक है गैब की खबरों पर यकीन। वहां से चले, अहलिया से बात की कि भाई मुशाहिदा तजर्बा, इंसानों के मुशाहिदा तजर्बा ये बताता है कि मखलूक से भी होता है, किसी बस्ती में कोई इसका जानने वाला, और गैब की खबर बता रही है कि अल्लाह की कुदरत से होता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मतलब ये था, दो यकीनों की टक्कर है, अल्लाह का मुशाहिदे तजर्बे का यकीन और गैब की खबरों पर यकीन। ले जा रहा हूँ, और अल्लाह से आदमी उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक जो है दुनिया से रुखसत ना हो जाए। आंख देखी पर चलने का नाम ईमान नहीं है। मानी वो ये समझी, ईमान बिल गैब तैयार कर दिया अल्लाह ताला को साथ लिया, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रास्ते में जो गैब की खबरें सुनाई उस पर यकीन। सारी बात इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाई, उनको बताया कि भी देखो इस तरह से मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। गैब की खबर कुछ और बताएगी और इंसानों के मुशाहिदे तजर्बे कुछ और बताएंगे। बेटा तू भी देख ले, तेरी क्या राय है, तेरा क्या ख्याल है? अब जो बेटे ने जो जवाब दिया वो या इंसानों की नजर ये बता रही है हुक्म दिया, आप उसको पूरा कीजिए। ये किसान जमीन में जान खपाते हैं, बीज लगाते हैं, हल चलाते हैं, पानी देते हैं, देखो मेरे भाई, और जमीन से गल्ला निकलता है। ये इंसानों की नजर बता रही है, हमारे काम में लग जाएगा, ये जमीन से गल्ला निकलता है। और गैब की खबर ये बता रही है, हक ताला शानो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि बताओ खेती तुम उगाते हो या खेती हम उगाते हैं? तो खेती कौन उगाता है? तो अल्लाह उगाते हैं। मुशाहिदे तजर्बे का नाम ईमान नहीं है, ईमान बिल गैब। कैसी कैसी गैब की खबरें सुनाई गई हैं, जहाँ न इंसान की नजर की रसाई न इनकी समझ बूझ की रसाई, कैसी कैसी गैब की खबरें सुनाई गई हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान वो देखिए वो क्या शैतान है मरदूद, इसको मारो, इसको। इंसानों की नजर ये बता रही है, किसी कब्र को देखा तो नजर ये बता रही है कि ये मिट्टी का ढेर है, ये नजर बता रही है कि मिट्टी का ढेर है। और गैब की खबर ये बता रही है कि ये कब्र जन्नत के बागों का बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है।
تو جنت کے باغوں کا باغ یہ انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، یہ تو غیب کی خبر بتائے گی، تو اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ کیا ہوا بس تیرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جو ابراہیم اس کو جان سے مار دے گا، اس کو ذبح کر دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں۔ باپ کبھی اللہ ماشاء اللہ کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی بتائیے کہ پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، نہیں ہو سکتا، وہ تو مشاہدے تجربے والے کہیں گے جی پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ بھوک کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ کہ کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے۔ پانی بھی مخلوق، کھانا بھی مخلوق۔ اور تو اللہ کے حکم سے روکنے والی تو آ گئی۔ چیزیں کس چیز سے ملتی ہیں؟ کہ مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ مشاہدے تجربے ہیں سب کے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے تو پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا دیں گے، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ مجھے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پر ماننی ہے۔ میرے بھائی تو جو پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا، تو پیاس کے بجھانے میں پانی کا کیا کمال ہے؟ وہ تو پانی کے پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے پانی کو بنایا، اور پانی کی ایک ایک قطرے پر اللہ جل شانہ کا قبضہ ہے۔ پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا، پانی سے وہ ہوگا جو پانی کا بنانے والا چاہے گا۔ تیار کرنا کہ دیکھو ہمیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس اللہ پہ اپنی جان لگانی ہے، ایسے جان قربان کرنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی تو اپنے ملک اپنے مالک کا حکم مان کے چلے گا۔ اللہ کے دین اب اسماعیل علیہ السلام نے اس کو لٹایا، چھری رکھی، پانی کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، پانی میں ڈبونے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے، یہاں ختم ہو گیا۔ یہ تو پھر اللہ پاک کی لیکن یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، چھری جلا رہے ہیں اور گردن کٹ رہی رہی، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو ان کی قوم، حکم یہ ہوا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو، وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے، آگے گئے تو پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ جو اللہ کا حکم ہوگا اسے پورا کریں۔ پھر میرے بھائیوں تو پانی کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، پانی سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اور ان کی قبیلہ جرم تو قوم گھبرا گئی کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ کا بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پانی پر لاٹھی مار، انہوں نے حکم پورا کیا، پانی میں اللہ پاک نے حکم اتار دیا، بنی اسرائیل کی حفاظت کا خشک راستے اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ پاک نے پانی میں بنا دیا۔ پانی تو اللہ پاک کے حکم کا غلام ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر آیا، وہ سمجھے کہ لوگ ہی بنے بنائے راستے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم آئی تو کوئی راستہ تھا ہی نہیں، اللہ نے راستے بنا دیے۔ فرعون آیا تو راستے موجود تھے۔ تو جس پانی میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچایا، اسی پانی میں اللہ پاک نے فرعون کو ڈبو دیا۔ تو جو اللہ کا حکم آئے گا وہ ہوگا۔ تو ایسی قدرت والے ہیں۔ قارون کو اللہ نے ڈبونے کا ارادہ فرمایا تو پانی کے بغیر اللہ نے زمین میں ڈبو دیا۔
کیونکہ ایسی ناشکری عورت اللہ والوں کے گھر میں وہ تو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی پہچان. اس کے بعد پھر فرمایا یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ ابدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. کار کا گوشت بھی مل جاتا ہے اللہ کی پہچان. تو اللہ پاک ہر قسم کی ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں. جہاں بھی یہ چوکٹ مضبوط ہے جہاں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. یہ چوکٹ تمہاری بہت اچھی ہے، اس کو محفوظ رکھیں، تو خیر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے. پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ اور زمین آسمان اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں. بیت اللہ کی فرشتے کو بھیجا. اس نے وہ جو بنیادیں جو گم ہو گئی تھیں وہ آ کے پتہ طوفان نوح میں جو گم ہو گئی تھی وہ وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے حق تعالی شان نے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے. وہاں مقام ابراہیم وہاں ابراہیم میں وہ پتھر جن پہ کھڑے ہو کر ابراہیم وہ ایسی قدرت والے ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے ہیں، آج بھی کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. بیت اللہ کی تعمیر ہو. یہ خبریں بھی سنا دی گئی ہیں تو اب اللہ پاک کیوں کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. دعا یہ ان کی قدرت ہے کہ سورج آج مشرق سے نکلتا ہے بناؤ کہ یہاں آ کے بیت اللہ کا حج کریں. مغرب میں ڈوب جاتا ہے. میری آواز کہاں تک کل اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ ایسی قدرت والے ہیں. زیارت کے لیے آؤ. اللہ کی شان ہے. اللہ پاک نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا. اگر آج کا انسان اس سے فخر کر رہا ہے کہ میں یہ یہاں جو کچھ نقشہ بنا ہوا ہے آواز چلی جاتی ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے آواز بجائی اللہ کی ساری دنیا میں اور اس کے ختم کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے چھوٹے بڑے نقشے یہ سب ختم ہو جائیں گے. اس آواز کے لگتا ہی پال روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے. اتنی دفعہ سمندروں میں آگ لگے گی اسی دفعہ لگتا ہی تھا. اور یہ اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گا. آپ کو قربانی پسند ہے. ایک گھرانے نے قربانی کی. وہ ایسی قدرت والے ہیں آپ پوری امت ایسی پیدا کر دیں جو اسی طرح سے دین کے لیے قربانیاں کرنے والی ہو اور اللہ ہر چیز کو فنا. جو اس کو دعوت بھی دیں جو اس کا یہ جب سارا نقشہ ختم ہو جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی، باقی تو سب ختم. آپ کی ذات باقی 4 ہم باقی. تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال لیں. کون کون سے فرشتے کی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. ان کی روح بھی نکال دو. تو ملک الموت ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے اللہ کے حکم سے. تو یہ فرشتے بھی ختم. اب فرشتہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی. تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ. تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم. تو اب کس کی ذات باقی؟ اللہ جل شان ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے. تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا. حق تعالی شان ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے. ویسے اپنی قدرت دکھائیں گے. تیسرے موقع پر ان کی قدرت ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پھر اللہ جل شانہ حق تعالی شانہ فرشتوں کو پیدا کریں گے. پھر سور پھونکا جائے گا. پھر سارے انسانوں کو اللہ پاک اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو یکبار اٹھائیں گے.
जिधर जाते हैं मालिकी यौमिद्दीन, करते हैं, उम्रा करते हैं, सवाब करते हैं, मालिकी यौमिद्दीन। जहाँ का माल उधर लेके जाते हैं वहाँ खर्च करते हैं। आज भी उनकी कुदरत है कि आलम अरवा से आलम दुनिया में थोड़े थोड़े इंसान अल्लाह की कुदरत से आ रहे हैं। और मालिक यौमिद्दीन, उस दिन अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएंगे कि सारे इंसानों को यकबार उठाएंगे, हश्र का मैदान कायम होगा। बुजुर्गों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ऐसे करें, किसी गैब की खबरें सुना दी नहीं, यहाँ भी एक बना देते हैं, यमन में भी हश्र का मैदान कायम होगा। बहुत अच्छा ऐलान कर दिया, पूरी ममलिकत में, पूरे यमन में ऐलान हो गया कि आइंदा आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो फैसले होंगे वो मुस्तकिल फैसले होंगे, बना दिया है तो आइंदा जिनके बारे में इज्जत का फैसला होगा की इबादत वो हमेशा की इज्जत में रहेंगे, जिनके बारे में जिल्लत का फैसला होगा वो जिल्लत में रहेंगे। कई दिन तक इसी तरह हो गया, बादशाह भी परेशान, वजीर भी परेशान। एक दिन क्या हुआ कि वो कैसी कुदरत वाले हैं, अंदर गए, अंदर मुंह पेशाब पखाना करके आ गए। और ये समझाया किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत करने के लिए सारी मखलूक उसकी मोहताज है। हंसते हैं। जब उसको खबर मिली तो गुस्से में आ गया, बहुत नाराज हुआ। क्या करें, उसके वजीरों ने ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी करम नवाजी है। उन्होंने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, हुकूमत के नीचे में हो जाता काजी की यौमिद्दीन नहीं, है और बाकी लोग मालिक यौमिद्दीन। उसके वजीर मशीर उससे ले लेते हैं। तो अब वो काजी बनकर फैसला करें उन्होंने कहा कि तो कोई बच के नहीं जाए, सब के सब। अल्लाह को गिराएंगे। अब ये अकल नहीं, वो तो मालिक यौमिद्दीन, मालिक अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे तसल्लुफ करे, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे ना बख्शे। बैतुल्लाह जो है वो तमीर हुआ, उसको तुम कैसे गिरा सकते? सारी उम्र गुनाहों में गुजारी हो, हुकूमत की उसकी नाफरमानी की हो, उनसे भी पलट और चंद आंसू के टपके, दिलों को नहीं पलटा जा सकता। आंसू के कतरे गिरा दें। अल्लाह जल्ल शान ऐसी कुदरत वाले हैं कि सारी जिंदगी के गुनाह वो आन की आन में माफ कर दें। मानो इनके पीछे चलो, वो पूरे घराने की तो कुर्बानी। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन अल्लाह के फैसले मुस्तकिल फैसले होंगे। जिनका जन्नत में जाने के लिए फैसला होगा वो जन्नत में चले जाएंगे, जिनका जहन्नुम में जाने के लिए फैसला होगा वो जहन्नुम में चले जाएंगे, और जिनके बारे में फैसला होगा कि उनको एक ना एक दिन जहन्नुम की आग से निकालकर उनको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फिर उनको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो जब सारे जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुम वाले जहन्नुम में रह जाएंगे, तो एक मुनादी की पुकार पर सारे जन्नती जन्नत के किनारों पर आ जाएंगे और जहन्नुम वाले जहन्नुम के किनारों पर आ जाएंगे। पता चला कि भी उसके आगे तो वहाँ हक ताला शानू आके जहन्नुम वालों को उनके हिस्से की जन्नत दिखाएंगे। इस तरह मक्का के जो हमारे खजानों में कमी नहीं थी, वो आए हैं आपसे बात करने के लिए। वो जब अपने हिस्से की जन्नत को देखेंगे मुझे रोक के मना करेंगे तो उनको इतना सदमा, इतना गम होगा कि हम इतनी बड़ी कामयाबी से महरूम हो गए। तो उन्होंने कहा कि तेरे आदमियों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, मेरे आदमियों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, उनसे कहो कि मेरे ऊँट वापस करें। और जन्नत वालों को उनके हिस्से की जहन्नुम दिखाई जाएगी। सरदार हैं यहाँ के, ऊँट तुम्हारे हिस्से की जहन्नुम भी ये थी। सवाल पूछा अगली तो बार वो जो जहन्नुम की हौलनाकियों को देखेंगे कि मैं यहाँ बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया क्या ही बुरा ठिकाना है, और आपने मुझे जहन्नुम क्या ही बुरा ठिकाना है। आप यहाँ के सरदार हैं, तो उसकी हौलनाकियों को देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी बड़ी नाकामी से बचा लिया, इन ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इस घर का भी एक मालिक, इतनी बड़ी नाकामी। इस घर का भी रब है, इसका मालिक भी है। फिर वहाँ जन्नत और जहन्नुम वालों के दरमियान में
وہاں پھر موت کو ذبح کیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کیا جائے گا. تو جہنم والوں کو اس کا صدمہ ہوگا کہ غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں. تصویریں اپنی چلانی شروع کر دیتا ہے. تو کیا اس کا بھی رب ہے، وہ اپنے جہنم والوں کو موت کے ذبح ہونے کا صدمہ ہوگا لے کے آگے کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو مر جاتے ہیں، بڑے اب کبھی موت بھی نہیں آئے گی. سمندر اتنا غم، اتنا صدمہ ہوگا ان کو. چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اور جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی پرندوں کے منہ میں کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، بچوں میں اب ہمیشہ کی بہاروں میں رہے گی. ہاتھیوں کا لشکر اللہ نے مالک یوم الدین، وہ مقابلے پہ اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے کوئی اللہ پاک نے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. مقابلے پر کوئی جانور نہیں بھیجے، کوئی کتے، کوئی بھیڑیے نہیں بھیجے. کسی کسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں. آنکھوں میں پنجے ہی مار دو، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے تو اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک کنکر وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. جو سپاہی اس کے سر پہ گرتا، جہاں جہاں سے دیکھتے ہیں ہونا وہ یہاں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے جسم کو کاٹتا، وہ اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے. داخل ہوتا، ہاتھی کو کاٹتا اور زمین پہ جا کے دھستا، اور تھوڑی دیر میں وہ سارا ہاتھیوں والا لشکر علم طرح تو غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے کہ تمہارے رب اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے. ایسے کر دیا کہ جیسے جانور مشاہدے تجربے گھاس کو چر کے یہ انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ، ان کی انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے سے والے لشکر کا صفایا کر دیا. جو غیب کی خبریں سنائیں. میرے تیسرے موقع اللہ اکبر، قدرت ابرہا کے واقعے میں جو ہے بڑے اس پر یقین. بڑے پیمانے کہ جو بیت اللہ کے اس پہ اس کے خلاف وہ منصوبے بنائے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ اس طرح سے انتظام کرے گا. مشاہدے تجربے والے چوتھا موقع، اس موقع پر اللہ کی قدرت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی. بیت اللہ وہ یہ کہتے ہیں وہاں کہ سود سے مال بڑھتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. ہمارا تجربہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے. اب تو وہ گھر جو ہے وہ غیب کی خبر سنا رہی ہے آ گیا ہوا ہے. کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو آپ جب پیدا ہوئے، دو یقینوں کی ٹکر ہے، والد کا آپ کی پیدائش سے پہلے غیب کی خبروں پر یقین، مشاہدے تجربے پر یقین. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. 7 سال کی عمر ہوئی تو دادا بڑی محبت کرتے تھے، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، ان کے لیے گالی مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ سے سہارا لگا کے بیٹھے. اتنی مثالیں پیش کر دیں گے کہ کسی کو اس قالین پہ بیٹھنے کی اجازت کہ سود سے کیسے کیسے مال بڑھتا ہے. جی نہیں. یہ میرا بیٹا جو ہے بھائی اس کو کوئی نہیں روکے گا، وہ وہاں بیٹھا کرتا. غیب کی خبر بتا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، بہت شفقت. زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ کا حکم ہے، 8 سال کے ہوئے حکم ربی ہے، دادا کو بھی اللہ نے لے لیا. وہ بھی اور تم اس حکم کو پورا کرو گے نہ باپ تو دنیا میں بھی پھول پھولیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کا حکم ہے. غیب کی خبر تو یہ بتا رہی ہے، اور مشاہدے تجربے والوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. عام طور پر یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں جن کا باپ سر پہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے گا. علیہ السلام کے بچے کی بھی یہ ان کی نظر بتا رہی ہے. صلی اللہ کو اللہ پاک نے کیسی تربیت فرمائی. 1 کروڑ کی زکوٰۃ دی، 2.5 لاکھ کم ہوئے. انہوں نے پرورش میں لیا گھرانہ. اللہ کا غیبی نظام، تو غیب کی خبر سنائی گئی کہ اس میں کیا کیا اللہ رب العزت نے ایک حکم کے پورا کرنے پر دنیا میں کیا کیا بہاریں رکھی ہیں، آخرت کے کیا کیا انعامات ملیں گے. بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا تاکہ کچھ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ حق دکھایا نہیں جاتا، بڑے سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا. کے بیچ میں گزارے. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین؟ ساری قوم اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر آتی ہے۔ بیت اللہ کی دوبارہ جب تعمیر کرنے لگے دکھایا نہیں جائے گا، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اور بن دیکھے کا سودا ہے، وہ جو حجر اسود ہے ہم لگائیں گے، جنت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، آ رہے تھے تو جب کبھی آپس میں ہم کو جنت کے تذکرے کریں گے فیصلہ کریں گے، تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں، ان کے کہا کہ تو جب کبھی جہنم کے تذکرے ہوں گے تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ اٹھا کے لے آئے وہاں پر حشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی ہے، اس پر یقین۔ دیکھیں میرے بھائیوں، صرف اس سے تو جب کبھی کوئی حشر کے میدان کے تذکرے ہوں گے تو حشر کا میدان دکھایا نہیں جائے گا، سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ دعوت کے ساتھ یہ ساری فرشتے حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی۔ دعوت کے ساتھ ہے۔ جب کبھی فرشتوں کے تذکرے ہوں گے تو فرشتوں کو دکھایا نہیں جائے گا، فرشتوں کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جو زندگیاں جو بدلے گی وہ دعوت سے بدلے گی۔ ہمارے یہ بستی میں مسجد میں 20 آدمی ہے 3 چلے لگائے ہوئے، 40 آدمی 3 چلے لگائے ہوئے، اگر یہ روزانہ دعوت دیں، روزانہ گشت کریں، دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، تو آپ کے یہاں تو ایمان بالغیب۔ 2 آدمی ایک مسجد میں موجود ہیں، اگر یہ روزانہ دعوت دے، روزانہ گشتیں اور ملاقاتیں کرے، دنوں میں اللہ پاک پوری فضا کو بدلتے ہیں۔ دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں، دعوت سے اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے گزارے وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ صادق ہیں، جس مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پریشانی رہتی تھی وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے۔ زندہ دفن کر دیتے ہیں بچیوں کو اور آپس میں لڑائی اس کا حکم کام کر رہا ہے، اس کا ارادہ کام کر رہا ہے، اس کی مشیت کام کر رہی ہے۔ پریشان ہوتے ہیں جتنے بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، حالات کو دیکھ کے اس کی دعوت دی جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کھانا بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکل وہی تھے جی جب 40 سال کی وہ کون سا غلط یقین ہے کہ جس کو دل سے نکالنا سب سے مشکل کام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو کہ جب پہلی وحی اتری اقرا، تو اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے، انسان سارا واقعہ سنایا اور گھبراہٹ تھی اس کی وحی کا ایک یہ یقین اس کے دل سے نکل جائے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ، خیال کرتے اور تیرے ہی کرنے سے ہوگا۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے اونچے اخلاق والوں کو اللہ ظاہر نہیں کیا ہم تیرے بغیر چل نہیں سکتے۔ کو ساتھ لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ انسان کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ نہیں بھائی میرے کرنے سے بھی ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، باقی مخلوق تو اپنی جگہ، نہیں انسان جن کی خبریں ہمیں پرانی کتابوں میں ملی ہیں، وہ پرانی جس انسان کو اللہ پاک نے اب وہاں تھوڑی اس کو کچھ اختیار دیا ہے، اس کو تو اس کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ جب مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو میرے اختیار سے ہو رہا ہے۔ حضور کو تسلی بھی دی، اور جب وہ فرمایا انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود جو بنے گا وہ اللہ کے اختیار سے بنے گا۔ اللہ کے کلمے کو پھیلانا، انسان کے ارادے کا نام طلب وجود، کلمے کو پھیلانا ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود۔ اللہ کے سامنے جھکانا۔ یہ کسی چیز کو طلب کر سکتا ہے، عرب نہیں، اس کا وجود نہیں بنا سکتا۔ بلکہ ساری دنیا کے اس کو دھوکہ لگتا ہے کہ وجود بھی میں بنا سکتا ہوں۔ سب کو اللہ کی اطاعت پہ، وجود کے سارے سلسلے وہ ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں۔
مرضی پہ سب کے سب وجود پانے والے ہیں، اس کی محنت، اس کی وجود دینے والی ایک ہی ذات ہے. کوئی اسباب یہ کاسب ہے، خالق نہیں ہے. کوئی ہتھیار، کوئی مال، کوئی عملہ دیا جاتا ہے، انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ اٹھیے کھڑے میرے کرنے سے ہو رہا ہے. بڑھائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. ہم نے یہاں آنے کا ارادہ کیا، ہمارے حدیث مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آنے کا ارادہ کیا، ہم یہاں پر آ گئے. کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. اور جب ہم نے آنے کا ارادہ کیا تو حق تعالیٰ شامل نے اللہ نے ارادہ فرما لیا. کچھ زیادہ اور اللہ سے مانگیے. انسان ارادہ کرے اور اللہ رب العزت ارادہ نہ کرے آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. انفرادی طور پر محنت کرنی شروع کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے. انسان تدبیر کر سکتے ہیں، کرتے کرتے تخلیق نہیں کر سکتے. انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی اور جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں خالق اللہ کی ذات ہے، وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے. جو ایمان لاتا وہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. 3 سال تک چپکے بات چلتی رہی. پھر اللہ کی طرف سے اپنی ذات سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے قریبی رشتے داروں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، بلایا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. ان نے بات کی، ان کو دعوت دی اور سب سے پہلے انکار کیا جس نے وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے انکار کیا. اس قدر یہ مخلوق اس قدر اللہ کی محتاج ہے کہ اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی چاہ لیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوگا. اس کا اپنا چالا مشاہدے میں ہے، اللہ کا چالا غیب میں ہے. اس کو یقین لاؤ کہ اس کے چاہنے سے ہوگا. اس کے چاہے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، اور وہ تمہارے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی، کبھی گلے میں رکھی جاتی. وہ انسان کے چاہنے کا پابند نہیں ہے، انسان اللہ کے چاہنے کا پابند ہے. بہادر کون ہے؟ انہوں نے بہادر کون ہے؟ اس قدر محتاج ہے. مجھے وہ زمانہ یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا کوئی کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے آپ کو بچا سکے. اتنے میں دور سے ابوبکر محنت نہیں کی. انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے. دوڑے آئے اور آگے بیچ میں گھس گئے. کوئی ادھر انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ جزا اور سزا کے لیے دیا ہے. اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اگر یہ کریں گے تو ان کو سزا. جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ پورا کریں گے تو ان کو جزا ملے گی. جزا اور سزا کے لیے ہیں، وجود بنانے کے لیے نہیں ہے. مجاہدے ہوں گے اس میں، لیکن جب دعوت دے گا آدمی تو پھر اللہ پاک اس کا نتیجہ اس قدر محتاج ہے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں. تو قربانیاں مجاہدے، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے چاہے بغیر یہ چاہ بھی نہیں سکتے. باقی جو پانچوں تھے یہ اتنے محتاج ہیں. دھوکہ یہ لگتا ہے کہ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے. اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ کباب ادھر آؤ، آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ. بات بیٹھ گئے اور یوں سب سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا یقین دل سے نکلا ہوا ہو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کیسے؟ کب میری کمر سے کپڑا ہٹا، فائل حقیقی اللہ ہے. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پیچھے گڑے پڑے ہوئے تھے. کباب یہ کیا ہے؟ لگے کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی. کہنے لگے کہ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائے. یہ مادی اسباب اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں.
इत्मीनान के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमाल अता हर फरमाए। मुसलमान की जिम्मेदारी है, हजूर की नियाबत में हर मुसलमान अमाल पर अल्लाह के वादे हैं। अब वो अब मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें भी दो यकीनों की टक्कर है। एक तरफ दुनिया में फैले हुए मादी असबाब हैं और एक तरफ हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक अमाल हैं। और अंगारे जलाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो अमाल, हमारे लिए जो अमाल देकर भेजे हैं, कोई चीज नहीं थी सिवाय उन अमाल पर अल्लाह के वादे हैं। फिलहाल के साथ तो ये अल्लाह के वादे हक हैं और अल्लाह के वादे पूरे होने के लिए हैं। खामोश हो गए। तो अमाल पर अल्लाह के वादे हैं। सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया इसी दावत की वजह से। अम्मार बिन यासिर अल यासिर अल सुमैया उनको अबू नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अमाल बतलाए हैं, आप पास से गुजरते अमाल से कामयाबी का यकीन दिलों में उतर जाए और मादी असबाब से कामयाबी का यकीन दिलों से निकल जाए। मुशाहिदा तजर्बा तो यही बताएगा कि ज्यादा माल होगा ज्यादा कामयाबी, थोड़ा माल होगा थोड़ी कामयाबी, बड़ी डिग्री होगी बड़ी कामयाबी, छोटी डिग्री होगी छोटी कामयाबी, बड़ा ओहदा होगा बड़ी कामयाबी, छोटा ओहदा होगा छोटी कामयाबी। ये मुशाहिदे तजर्बे का यकीन है, इंसानों के मुशाहिदे तजर्बे हैं। शक्ल में नमाज पढ़ो अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो अल्लाह से मांगो। तो जो ईमान गैब की खबर बता रही है कि कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है लोगों को दावत और अपने बंदों को कामयाबी देने के लिए वो हक ताला शाम ने अहकामात नाजिल फरमाए हैं और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्मों पर चलने का हमें तरीका बतलाया है। फिर मेरे भाइयों बुजुर्गों करते करते ये गैब की खबर बता रही है हुजूर वाले अमाल में कामयाबी। मुशाहिदा तजर्बा ये बता रहा है कि दुनिया के मादी स्वभाव में कामयाबी ले आए जब तो इम्तिहान के तौर पर है। से पहले मेराज का वाकया ताजिर को जिसमें तिजारत का सबब इम्तिहान के तौर पर अल्लाह पाक दे देंगे, जमींदार को जमीन दे देंगे, चले वजीर साहब को वजारत दे देंगे रास्ते और ये देखेंगे नफल पड़े कि ये ताजिर अपनी तिजारत में अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके भरते हैं, ये जमींदार जमींदारे में अल्लाह के हुक्म नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके से पूरा करते हैं। फिर वहां से जब ये वजीर जिसको वजारत की कुर्सी दी है, ये अपनी वजारत में अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके भरते हैं। बस्ती थी वहां 2 रकात पढ़ी। फिर आगे आपने वहां 2 रकात पढ़ी जहां मूसा अलैहिस्सलाम जिस वजीर की वजारत में अल्लाह के हुक्म नहीं भरे हुए, वहां नबी के तरीके से अल्लाह के हुक्म पूरा नहीं करते, जो ईसा अलैहिस्सलाम जहां ये समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ वजारत पर अल्लाह का वादा नहीं है, वजारत में अल्लाह का हुक्म भरा हुआ हो। इमाम की जगह खाली। अब सब अंबिया अलैहिस्सलाम इंतजार में हैं कि इमामत कौन कराएगा। मेरे भाइयों ये जो हमारे उलमा किराम है ना जी, हमें सिर्फ दुनिया की चीजों को जमा करके अल्लाह को दिखाएं। ये अल्लाह आप हमारे सोने चांदी को तो देखें जिनको अल्लाह ने मुकाम कि हमारे पास सोने चांदी का अंबार है, तो आप हमें कामयाब कर रहे हैं। 5 दफा अल्लाह पाक हम एक बात समझाते हैं, 5 दफा दिन में कि जी वो अजी डॉक्टर साहब आप जरा पीछे हो जाए। कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, अल्लाह के सिवा कोई कामयाबी देने वाला नहीं है। आप आगे पीछे और कामयाबी का जरिया हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक अमाल है। तो हम उनकी कदर करें। खैर जैसे बीच में बात आ गई तो एक मजदूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, उनको आगे मुसल्ले पे मजदूरी में कहते इमाम अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका भरा हुआ है। सारे नबियों के इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजदूरी करने के मसाइल हैं वो उसने उलमा से सीखे हुए हैं ले गए। जब वहां और वो मजदूरी में अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके पर मजदूरी कर रहा है। तो फरमाया कि जब ये मजदूर ये शाम को थका हारा घर आएगा, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देंगे, सारे मजदूरों के माफ कर देंगे। मजदूरी तो करने वाले बहुत हैं, सारे मजदूरों के गुनाहों को माफ नहीं करेंगे। जिसकी मजदूरी में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका भरा हुआ है
اللہ اپنی قدرت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میرے اوپر بھی اللہ میرے صرف مزدوری سے زندگی نہیں بنے گی. جتنے نیک لوگ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. مزدوری میں عمل بھر لیں، تجارت میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھر لیں، وزارت میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھر لیں. اللہ کے حبیب اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. جو سچے تاجر ہیں ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو سچے تاجر ہوں گے ان کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ پاک ان کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کر دیں گے. میں ملاوٹی کر سکوں گا، میں کسی کو دھوکہ یہ غلط یقین کی بات ہے کہ بڑی تجارت ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی تو چھوٹی کامیابی. اللہ کے رسول یہ مشاہدے تجربے ہیں. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہے. میں بیج نہیں لے سکوں گا، میں جو ہے سودی قرضے پر میں کھادے نہیں لے سکوں گا، میں تو اتر بھی مجھے صرف دنیا کے سارے سامان کو جمع کر لیں اور اللہ کو دکھائیں کہ یا الہی آپ ہمیں کامیاب کر لیں، تو اللہ اپنے ضابطے کو نہیں بدلیں گے. وہ جو خرافات ہے مجھے تو وہ تو دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں. بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا، بچوں کا بھی مجھے ان کا یقین کہاں پر ہے؟ خدمت کرنی پڑے گی، رشتے داروں کے ساتھ بھی مجھے اچھا سلوک کرنا پڑے گا. میں تو زمین اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، جو احکامات پر اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں. تو دل کا یقین یہ بن جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصب جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. شادی میں حضور کا کیا طریقہ، سب کو راضی کریں گے، سب سے زیادہ ناراض اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا. شادی ہے، ہماری خوشی اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر تجارت کر رہے تھے، بہت مبارک، بہت. اب حکم ربی اللہ کا حکم آ گیا، اذان کی آواز آ گئی، تو جو اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر تجارت کر رہے ہیں اب وہی کہیں کہ ہم تو جی حکم پورا کر رہے ہیں تجارت میں. نہیں، دیکھا جائے گا کہ اب مالک کا کیا حکم ہے. جب اذان کی آواز آ گئی تو اب تجارت میں بیٹھے رہیں گے یا نماز کے لیے آئیں گے؟ تو جی بھائی جو یہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، تو جب تک حکم کی وجہ سے کسی شکل میں لگے ہوئے تھے کوئی بات نہیں، لیکن اب حکم آ گیا نماز کا تو سب کچھ چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمہارا مذہب اسلام، اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کر رہے تھے، اب حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں. تو جس کا یقین اللہ کے احکامات پر ہے تو کہے گا جی میں تو حکم کی وجہ سے مزدوری کر رہا تھا، حکم کی وجہ سے تجارت کر رہا تھا، حکم کی وجہ سے اپنی گھریلو زندگی میں وقت دے رہا تھا. اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. تو اس کے لیے اب حکم ہے کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں. تو یہ ایمان والے کی شان ہے، جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کے ذریعے اللہ کا حکم ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے. وہ تو حکم کو دیکھ کے چلنا ہے. جو حکم کی وجہ سے کسی شکل میں لگے گا وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ بھی دے گا. قبر میں رکھا جائے گا. اللہ جل شان نے احکامات نازل فرمائے ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. اس کے بعد 3 چیزیں اور بھی. دعوت، امر بالمعروف. بہت مبارک ہے وہ تجارت کہ جس کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. بہت مبارک ہے وہ وزارت جس کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، چل ہجرت فرمائی آپ نے.
ہجرت کر کے آپ یہاں سے سیکھ لیا. دو یقینوں کی ٹکر ہے، ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال سے کامیابی کا یقین. تو اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. جب ان کا یقین دل سے نکلا ہوا ہوگا اور عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہوگا تو فرمایا کہ یہ مادی اسباب یہ ان کے غلام ہیں. اور ان کی سکیم، ان کا منصوبہ، ان کی تدبیر وہ کامیاب ہو جائے. یہ چار مسئلے ہیں ہر شخص، اور یہی چار مسئلے مادی اسباب کے یقین والے یہ مادے کے پیچھے بھاگیں گے، ہمیں چیزیں ملے، ہماری پبلک کو اعمال کے یقین والے اعمال کے پیچھے بھاگیں گے. پرورش ہو جائے، پبلک کی پرورش ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. ہر حکومت کے یہی چار مسئلے ہیں. اب میرے بھائیوں بزرگوں، وہاں سے جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، یہاں آپ نے مسجد بنائی. ہاں مدینہ تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے وہاں تشریف لائے تو آپ کی اونچنی جب ہجرت تو چار راستے آپ حضرات نے بڑوں سے سنے ہوں گے. یہ چار راستے ہیں جس سے یقین دلوں کی زینت بنتا ہے. زبان کا بولنا، کلمے والے بول بولنا، کانوں سے سننا، کلمے والی باتیں سننا، نگاہوں کو کلمے والی نگاہ بنانا اور سوچ کو کلمے والی سوچ بنانا. کلمے والی سوچ، جس چیز کے اوپر بھی نگاہ جائے تو کلمے والی نگاہ کون سی نگاہ ہے کہ جس چیز پر نگاہ جائے تو فوراً یہ کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور یہ بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. کلمے والی نگاہ. تو انہوں نے ایک یہودی نے دیکھا، وہ کہا کہ وہ دیکھو وہ جو جس کا تم انتظار کر کلمے کی باتوں کو سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والے بول بولنا، تنہائی کی سوچ کلمے والی سوچ. کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہمارے اوپر سنیت الوداع کی طرف، اور ہمارے ذمہ شکر واجب ہے جب تک جو ہے دائی دنیا میں دعوت دیتے رہے، ہمارے ذمہ شکر واجب. دنیا کے سارے سامان بھرے ہوئے ہیں اور اعمال سے خالی ہے. وہاں مسجد بنائی، اور جو مسجد بنائی آپ نے، جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ رب العزت کو پسند ہیں تو حالات حق تعالی شان وہ اتارتے ہیں جو حالات انسانوں کو پسند ہیں. اعمال اللہ کے پسندیدہ اور حالات انسانوں کے پسندیدہ. اعمال اللہ کے ناپسندیدہ اور حالات انسانوں کے ناپسندیدہ. اور اس مسجد میں کوئی بیت الخلا نہیں، کوئی وضو خانہ نہیں، کوئی غسل خانہ نہیں. جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو حالات اللہ پاک کو اتارتے ہیں جو حالات انسانوں کو پسند ہیں. انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوف سے بچ جائیں، ہمیں امن مل جائے. جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شان خوف کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور امن کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. انسان یہ چاہتے ہیں ہم ذلت سے بچ جائیں، ہمیں عزت مل جائے. تو جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شان ذلت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور عزت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ناکامیوں سے بچ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں. تو انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شان ناکامیوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور کامیابیوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. سارے حالات کا بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. چیزوں کے خالق بھی اللہ ہے، حالات کے خالق بھی اللہ ہے. تو چیزوں میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں، صرف چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھائیں گے اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. اپنی طرف سے نکاح کرتے حضور نے اس کی بات کو فوراً قبول کیا اور ان کا نکاح کے ساتھ کر دیا.
پانی پینے میں عمل بھر لیں، کھانا کھانے میں عمل بھر لیں، ختم ہو جائیں گے سوائے رات کے سونے کو عمل بنا لیں، صبح کے جاگنے کو عمل بنا لیں، گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق، لباس پہننا سنت کے مطابق، لباس اتارنا سنت کے مطابق، پہننے کی دعا بھی ہے، لباس کے اتارنے کی دعا بھی ہے، پاؤں میں جوتی پہننا سنت کے مطابق، اب زمینداری رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں. سیڑھیاں چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا سنت کے مطابق، اترنا سنت کے مطابق، بچے کو پیار کرنا سنت کے مطابق، اور مسجد میں وہ تو قدم قدم پر اعمال ہیں. جو اعمال وہاں انفرادی طور پر بیت الخلا میں داخل ہونا سنت کے مطابق، بیت الخلا سے باہر نکلنا سنت کے مطابق. جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنانا، اور مسجد بنی ہوئی ہے اور اس قدم مسجد قدم پر اعمال ہیں. مسجدوں میں روزانہ مشورات ہو، مسجدوں کے اندر روزانہ ایمان کی اعمال بھرے ہوئے ہوں، تذکرے ہوں، اللہ کی طرف ان کے پاس مال ہے اور مال میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے. کتنا مبارک ہے وہ مال جس کے مال میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتنا مبارک ہے وہ مال کا وہ خرچ کہ جس مال کے خرچ میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے. اور دین سیکھا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ اعمال بھرے ہوئے ہوں، صرف چیزوں سے زندگی نہیں بنائیں گے، اس میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں. اللہ کی شان، اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف عمل پر. دنیا کی چیزوں کے بغیر حق تعالی شان دنیا آخرت کی کامیابی دے دیں گے، لیکن صرف چیزوں سے اعمال کے بغیر کامیابی نہیں دیں گے. چیزوں میں عمل بھرے ہوا ہو، لباس پہنا ہے تو لباس میں عمل بھرا ہوا ہو، عمل بھرا ہوا ہو. تفصیلی دین جتنے ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے مال کمایا ہے تو مال کمانے میں عمل بھرا ہوا ہو، مال خرچ کیا ہے تو مال خرچ کرنے میں عمل بھرا ہوا ہو، اس میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں. عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے صرف مال کمانے پر، مال کے خرچ کرنے پر سب چیزیں زندگی نہیں بنائیں گے، ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. تو فضائل کا لیکن اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب اعمال صرف عمل پر، دنیا کی چیزوں کے بغیر صرف عمل پر حق تعالی شان زندگی بنا دیں گے. کی تلاوت، اللہ کا ذکر، صرف چیزوں سے زندگی نہیں بنائیں گے، اس میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں. کی تلاوت کا ایک دفعہ صحابہ کیسے مبارک اعمال ہیں آپ کو آئیے کافی ہو کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہ میں نے جو قرآن کا جتنا پڑھنا روزانہ اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ دعوت کتنا اونچا عمل ہے. کر رہا تھا، اس میں اللہ اکبر. تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت، تلاوت آتی ہے. ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کا بول، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا بول. تو دعوت کے لیے کسی کے دروازے پر جائیں، اتنا بڑا عمل ہے. لیکن دعوت کے عمل کے لیے کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. کبھی یہ بات نہیں ہے کہ بھی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی جیب میں سونا چاندی تو ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست دعوت کے عمل پر اللہ جل شان اپنی قدرت سے، یعنی اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولے. جب تمہارے مالدار فقیر ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپس کے کیا مسئلے سے ہوتے ہوں، زمین کے اوپر رہنا، قبروں میں دفن ہونے، کس قدر مبارک عمل ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ شان یہ فرما رہے ہیں کہ بھلا اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ایمان والے جب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ان کی ساری اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے. یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست اللہ اپنی قدرت سے
دعوت کے عمل پر اپنی قدرت سے اللہ پاک یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولیں گے. پورے ملک کے اندر اور کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے. پوری دنیا کے ملکوں میں دین کو پھیلا سکتے. اس عمل کی یہ شان ہے, اس عمل کی یہ شان ہے سوچنا کیا مشورے کے لیے بیٹھے تو ساری کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے اور اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے اور اللہ ہی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے اور اس کا قول اور فعل بندوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو اور جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو اور اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے اور اس کا ٹکڑائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی مرادی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے اپنی عمریں صرف کی تھی. اتنا مبارک عمل ہے اور چیزوں سے پاک ہے. پوری دنیا پر پورے عالم پر پڑے گا. اور آگے چلیں تو میرے بھائیوں تو نماز کا عمل اللہ اکبر سارے احکامات اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک نے نازل فرمائے. نماز کا مبارک عمل اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا. اتنا اونچا عمل لیکن عمل کی کیا شان ہے. اللہ اکبر. نماز کے لیے تاجر بھی آئیں گے, زمیندار بھی آئیں گے, صدر وزیر بھی آئیں گے, مزدور بھی آئیں گے, سب آئیں گے. تو نماز کے لیے جب آئیں گے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے, ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ بھی اس کے لیے نماز پڑھنی ہے تو کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں. محترم دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے ان مساجد کا جوڑا بیت اللہ کی ذات اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. وہ اعمال جو بیت اللہ سے وہ اعمال حق تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو وہ اعمال ان مسجدوں میں ہوں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے بیت لیے اللہ کا جوڑا اللہ کی قدرت کے ساتھ. تو جیسے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں اللہ نے کی حفاظت کی, اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سے چیزیں دے گا. اللہ پاک ان کی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں کرے گا طریقہ بتلایا ہے. کو دنیا میں چلائے گا, ان تصویروں کو دنیا ہم سب کے سب اگلا کام کیا کرنا ہے, حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے کتاب بنانا, اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے کوئی اعمال ہر گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے کی دعوت پابند بن کر چلیں گے زمانے میں اور تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے خدیجہ رضی اللہ اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. کتنی عورتیں ہیں جو خدیجہ رضی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ جمیل رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی عمر رضی اللہ عنہ, اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے. جن کو خدیجہ نے دعوت دی ان پہ ایمان لے, ام جمیل نے دعوت دی اور آج سب سے پہلا درجہ ام شریک رضی اللہ عنہ مکہ میں دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے. اور ان کو جا کے سمجھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی کہ مکہ کے کفار تھے تو حق تعالیٰ شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا اور ان کو جو ہے رسی اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی. جہاں لوگ مرنے کے قریب ہو گئی, اللہ نے آسمانوں سے دو لوگ پہلا درجہ محنت کا ہے. بڑے حیران ہو گئے جو مشرکین تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے,
जब उन्हें देखा कि ये तो ये वो मुबारक मेहनत है वाक्य सुनाया और जिस मेहनत के लिए और वो छह के छह हक़ ताला शाह ने जान से मारने हर दौर हर जमाने में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया घरों में और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कलमे की आवाज को लेकर उठे। ईमान के तज़किरे, आखिरत के तज़किरे, अल्लाह के गैर से हो जाने का सारे ही नबियों ने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल की कुदरत से सब कुछ और हर तरह हो जाने को सारे ही नबियों ने बतलाया। नमाज के बाद एक मस्जिद में नमाज और अल्लाह पाक की लामहदूद कुदरत से फायदे हासिल करने के लिए नमाज पढ़ रहा है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने अमाल के तरीके बतलाए। मांगता रहा बहुत कुछ मुतासर हुए उसकी दुआ से नमाज वो मुबारक अमाल बतलाए जिन अमाल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होकर दुनिया में भी कामयाबियों के दरवाजे खोलते हैं और आखिरत की कामयाबियां भी अता फरमाते हैं। वो अमाल बतलाए। तो जिन लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम की कलमे वाली बुनियाद को तस्लीम कर लिया, यानी हक़ ताला शानों की ज़ात और सिफ़ात पर यकीन लाए और अंबिया किराम के दिए हुए अमाल से वाबस्तगी हासिल की, वो फले फूले और चमके और अल्लाह ने अपने कुदरत से उनको कामयाब कर दिया। चाहे उनके पास दुनिया के नक्शे थे या दुनिया के नक्शे नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाब कर दिया। और जिन लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम की कलमे वाली बुनियाद को तस्लीम नहीं किया, यानी हक़ ताला शानों की ज़ात और सिफ़ात पर लाने की बजाय अल्लाह के गैर पर यकीन किया, जी चाही जिंदगी गुजारी, तो हक़ ताला शानों ने अपनी कुदरत से उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। चाहे उनके पास दुनिया के नक्शे थे या दुनिया के नक्शे नहीं थे, अल्लाह ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। तो सबके आखिर में सबके सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कलमे की बुनियाद पर उठाया, जिस कलमे की बुनियाद पर पहले अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वही मुबारक कलीमा हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम लेकर तशरीफ लाए। लेकिन आपकी मेहनत का मैदान और पहले नबियों की मेहनत का मैदान, पहले नबियों की मेहनत का मैदान, एक कौम, एक कबीला, एक शहर, एक घर, और खातमुल अंबिया की मेहनत का मैदान एक कौम, एक कबीला नहीं है, एक शहर, एक बर्रे आजम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का मैदान तमाम आलम भर के इंसान और क़यामत तक आने वाले सारे इंसान नबी करीम अलैहिस्सलाम की मेहनत का मैदान करार दिए गए। आपकी मेहनत इस कदर जामे मेहनत है कि तमाम आलम भर के इंसान और क़यामत तक आने वाले सारे इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का मैदान करार दिए गए। मेरे भाइयों, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कदर मेहनत का मैदान वसी अता फरमाया, उसी कदर अमला भी वसी अता फरमाया। इस कदर वसी अमला अता फरमाया कि जो भी ईमान ले आए, शहर वाले हों या देहात वाले हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, मर्द हों या औरतें हों, जो भी ईमान ले आए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत वाले काम में शामिल हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही दिन से तमाम तबकात को अपने वाली मेहनत के साथ जोड़ा, हर मुस्लिम को कलमे की आवाज लगाने वाला बनाया। ईमान लाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक काम में शामिल हो जाए। इस उम्मत पर अल्लाह जल्ल शान इस कदर मेहरबान है कि इस उम्मत को अल्लाह ने नबियों वाला काम
خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے، جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، تو جتنی جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے گی تو اللہ جل شانہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے مبارک دین کو زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ تو نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، ہم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا، حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔
تو اگلا کام اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. ہر گھر کو مسجد کی کام بنانا. اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے دھیان کو مسجد والے ذکر سے سیکھا. اللہ رب العزت نے اللہ کو راضی کرنے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے میری عظمت میری کبریائی میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. کے ساتھ ہوگا تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی. دھیان کے ساتھ ہوگا. آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر علم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں اور 7 سمندر اور اس کی کومک پر آ جائیں اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں. پورا کرنے ہیں. اور جس قدر مخلوقات ہیں یعنی سارے فرشتے سارے انسان سارے جنات ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. اللہ جل شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق. ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر. ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھکاری ساری دنیا کے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی سب کے سب منگتے محتاج اور اللہ کسی کے محتاج نہیں اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا اپنی صفات میں بھی یکتا اور نہ اس کی کوئی مثال نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ ایک ہے اکیلا ہے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں سوئے ہوئے دل جاگ جائیں اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے جاگ دیں. تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ کی بڑائی اللہ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے. صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے. وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتی. کاروبار کی جگہ کو مسجد کی کام بنانا. وہ ایسی قدرت والے ہیں. صفات کے ساتھ کاروبار میں جائیں گے یقین کے ساتھ اللہ کی عظمت اور کبریائی کرنے کے لیے اور لوگوں دلوں کی زینت بن جائے. دلوں کی گہرائی میں اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. وہ کیسی قدرت والے ہیں ان کی کیا کیا اختیارات ہیں. اللہ اکبر. ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. اللہ جل شانہ کے ساتھ وسیع ذات ہے. کیسے دیکھنے والے ہیں. اللہ کا دیکھنا اللہ اکبر. اللہ رب العزت دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. وہ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو نفع پہنچانے کے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. اس کو ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی.
دفتر میں آج اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، علماء بتائیں گے یہ دو کیسے دیکھنے والے ہیں؟ یہ حرام ہے، تبلیغ اللہ دل نہیں ہے، اللہ کے ذات سمیع ذات ہے، وہ سننے والے ہیں، ہم کی پرواہ بھی نہ کرو، یہ تبلیغ نہیں تو اللہ کا سننا لامحدود ہے۔ یعنی وہ تو ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے۔ جس تبلیغ نے تمہاری زندگی کو وہ آتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، دکانیں ہیں آگے سب کے سب میدان میں جمع ہو جائیں۔ کاروبار سے جایا ہوگا آگے راستے تنگ کر اور اللہ رب العزت سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں جو اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو حق تعالی شانو ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے۔ ہم نے زندگیوں کے بدلنے کا مطالبہ، اللہ کا سننا، اللہ اکبر، جب آدمی اپنی اور تربیت سب کی چاہتوں کو پورا فرما دے تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے دفتر میں جانے کا وقت تو جو 10 بجے گھر سے ان کو نکلا، پانی کی تری لگی ہے، سمندر میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ ایک لقمہ حرام کا اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اور جو اولاد، جو بچے اس حرام کمائی ایسی قدرت والے ہیں۔ چل کے کہتے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال اللہ کی ذات علیم ذات ہے، تو اللہ کے رسول کے طریقے اللہ کا علم، اللہ اکبر، دھکے دے کے گھر سے نکالتے تو بہت سی بڑی اللہ رب العزت علم میں بہت بڑے ہیں۔ یہ گھروں میں دینی زندگی، احکامات، بازاروں میں دینی زندگی کو وجود میں لا، وہ کیسے علم والے ہیں؟ اس کو اس سے لا، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو اور مزدور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کو سیکھے گا، صحیح یقین اس کے سیکھے علم میں گا، ہے۔ والا طریقہ سیکھے گا، علماء کے مسائل سیکھے گا، ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کا دھیان سیکھے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ حبیب اللہ، یہ درختوں کے کتنے پتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ کے کمانے والا، یہ تو اللہ بارش کے کتنے قطرے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ اکبر، کہ میرے بھائیوں جو ذمہ دارہ کرتے ہیں اس کو اللہ کے کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں، اس یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ کرے گا۔ جو کچھ بنا ہوا ہے جو کھیتی ہو گئی، یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، اس کو اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ پل یہ سب اللہ کی طرف بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اجر ملے گا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ جگہوں کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اب یہ جو کاروبار کی جگہ جب ان صفات ہر چیز کے خالق اللہ ہے۔ مسجد کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، ان کے کاروبار کی اللہ حفاظت کرے گا، ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، کرے گا، ان کے کھیتوں کی اللہ حفاظت کرے گا، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی دلوں کی زینت بن جائے۔ اپنے معاشرے کو، اس کو مسجد کی شاخ بنانا، عدل کے ساتھ چلنا، انصاف کے ساتھ چلنا۔ ہم قوم کو نہیں دیکھیں گے، قبیلے کو نہیں دیکھیں گے، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ ان کی ذرا گر گئی، ایک یہودی نے اٹھا لی، اور آپ نے اگلے دن وہ بیچ رہا تھا، آپ نے جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، مقدمہ قاضی کی دعوت حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، ان کے ماتھے سے صلی کرم اللہ وجہ، آپ صلی اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو مدعی ہے اس کے ذمہ 2 گواہ لانا ہے، آپ 2 گواہ لے آئیے، رابطہ یہ ہے، 2 گواہ لے آئے، ایک اپنا غلام عنبر اور دوسرا سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے اور یہ سورج اللہ پاک کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا۔ گواہی تو قبول ہے، لیکن آپ کے بیٹے اللہ رب العزت سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شان نے روشنی کا ارادہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چاند اور سورج کی روشنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھی۔ میرے سر کے تاج، لیکن اسی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ضابطہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس اس کے اور گواہ حکم ہے تو سے، وہ بھی آئیے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ فیصلہ کر دیا کہ رابطہ ہے، یہ ذرا جو ہے یہودی کو دے دیں۔ وہ یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا، ایک ہے انسانوں کے مشاہدے، تجربے کا یقین، ماتحت قاضی، اس کے اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ کوئی استثناء نہیں ہے۔ جی کیا
مشاہدہ تجربہ انسانوں کے مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے جاری کی جا رہی تو کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ کہا کہ اسامہ اللہ اکبر سنا دو یقینوں کی ٹکر ہے، وہ غصے میں آ گیا۔ مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر کوئی یقین۔ بہادر آدمی، کوئی حاکم، کوئی مالدار آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ کوئی حد نہیں۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ساری حدود اس سے جاری ہوتی۔ ایمان بالغیب یہ بربادی کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس عورت کا نام جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین۔ محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ چھوٹی بات تو معاشرے کو مسجد کی شاخ بنانا، اس یہودی نے دیکھا غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی حق والی یہ فیصلے کرتے اور انسانوں کے مشاہدے تجربے کچھ اور بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس پہ ایمان لے آئے۔ علی کرم اللہ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے اور انعام میں اونٹ بھی یہ دیا۔ کسان زمین میں جان کھپاتے ہیں، بھائی بن گیا، اب تم بیج لگاتے ہیں، میرے بھائیوں ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب ایک قوم اس پر آ کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، حق تعالی شانو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ تو اللہ اگاتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ امام ابن عطال آئے، کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں، اسلام میں داخل قومیں آئیں، قومیں اسلام کی طرف پلٹتی چلی گئی۔ جہاں نہ انسان کی نظر کی رسائی نہ ان کی سمجھ بوجھ کی رسائی، بن بن کے اور میرے کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں۔ تھوڑے سے عرصے میں اللہ جماعتیں بن بن کے دنیا میں گئے، اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، یہ ہماری عبادات، کسی قبر کو دیکھا یہ ہماری مسجد کی زندگی، تو نظر یہ بتا رہی ہے یہ ہمارے معاملات، کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، ہمارا رہن سہن، یہ نظر بتا رہی ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پھیلنے کا ذریعہ تجارت بن رہی ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ یہ انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، تو غیب کی خبر بتائے گی، وہ سارے چیزوں کو لے کر تو اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا۔ کرتے تھے، اور میرے بھائیوں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ 100 سال میں یہ زندگی اس بیت اللہ سے اٹھی، اس مکہ سے اٹھی، اور فرانس کے وقت سے لے کر روس کے وقت تک انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی بھی ہو سکتا ہے سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی بتائیے پر آئے اور ہر مسجد کی کہ جماعت پیاس کس چیز سے بجھتی ہے؟ جماعتیں بنا تو مشاہدے تجربے والے کہیں گے جی پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ دنیا لینے کے لیے نہیں جانا، بھوک کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے۔ پٹرول لے کے نہیں دنیا میں پھر پانی بھی مخلوق، کھانا بھی مخلوق۔ اللہ کے نام پر کوئی بجلی دے دو، اللہ کے نام پہ کوئی بھیج ڈال دو، مسلمان بیکاری۔ چیزیں کس چیز سے ملتی ہیں؟ اللہ کے کہ مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں سب کے۔ میرے بھائیوں توبہ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، اللہ نے بھیجا تھا، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا کہ پانی کی آس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے تو پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا دیں گے، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اللہ نے بھیجا، اس سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جو پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا، تو پیاس کے بجھانے میں پانی کا کیا کمال ہے؟ وہ تو پانی کے پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ جس نے اپنے قدرت سے پانی کو بنایا، اور پانی کی ایک ایک قطرے پر اللہ جل شانہ کا قبضہ ہے۔ پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا، پانی سے وہ ہوگا جو پانی کا بنانے والا چاہے گا۔
जिस काम को अपना काम बनाएंगे, जहाँ की आवाज लगेगी, जितने वक्त का तकाजा होगा, जिस हाल में कहा जाएगा, जिसके साथ पानी तो अपने मालिक का हुक्म मान के चलेगा, उसके लिए तैयार होंगे। ऐसे लोग अल्लाह अकबर, ये जन्नत के खवास होंगे। इनके चेहरों पर पानी को अल्लाह रब्बुल ने अपनी कुदरत से बनाया है। नदियों के चेहरों पर होता है। पानी में डुबोने की खासियत अल्लाह ने रखी है, बिठाएंगे अंबिया 14 की साथ वाली कुर्सियों पे जगह देंगे, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं डुबो सकता। जन्नत में नदियों का पड़ोस अता फरमाएंगे। इनका दुनिया में रहना कितनों के दूर होने का जरिया होगा, परेशानियों के दूर होने का जरिया मूसा होगा। अलैहिस्सलाम दुनिया से जाएंगे तो फरिश्ते उनकी कौम, हुक्म ये हुआ भाई और बुजुर्गों, कि अपनी कौम को लेकर निकलो। जिसको अपनी मेहनत, जिसको अपनी जिम्मेदारी बना, वो अपनी कौम को लेकर निकले। दरखास्त है कि आगे गए तो अल्लाह से कि अल्लाह पानी, तेल बना लिया, पीछे फिरौन का लश्कर। हम तौबा करें, अल्लाह इस्तिग़फ़ार करें, पुराने भी करें, नए भी करें। तो पानी को अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से बनाया है। पानी से तो वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। कसूरवार हैं सारे, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी तो परेशानियां, कौम घबरा गई परेशानियों के हालात हैं, कि आगे भी मौत, पीछे भी मौत। हम काम करने वाले और मुसलमान, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, हम तौबा करें और अल्लाह मेरे साथ है। आलम के पास जाएं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि पानी पर लाठी मार। उन्होंने हुक्म पूरा किया। पानी में अल्लाह पाक ने हुक्म उतार दिया। बनी इस्राइल की हिफाजत का खुश्क रास्ते अल्लाह ने अपनी कुदरत से अल्लाह पाक ने पानी में बना दिया। मेहनत की जा रही हो, कहता कि 2.5 घंटे का वक्त नहीं मेरे पास, भाई फिर सैलाब आएंगे तेरे ऊपर। पानी तो अल्लाह पाक के हुक्म का गुलाम है। महंगाई आएगी तेरे ऊपर, परेशानियों के साली आएगी तेरे ऊपर। फिरौन और उसका लश्कर आया, वो समझे कि लोभी बने बनाए रास्ते हैं। ये तमाशा नहीं है, एक काम है, एक मेहनत है, एक जिम्मेदारी है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कौम आई तो कोई रास्ता था ही नहीं, अल्लाह ने रास्ते बना दिए। फिरौन आया तो रास्ते मौजूद थे। तो जिस पानी में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बचाया, उसी पानी में अल्लाह पाक ने फिरौन को डुबो दिया। तो जो अल्लाह का हुक्म आएगा वो होगा। और इस काम को अपना काम बनाए, बच्चों को वक्त दें, इससे जो वक्त बचे 2 घंटे तो ऐसी कुदरत वाले हैं। बड़ी मुलाजमत को दे दे। ये नहीं कहते कि सब कारून को अल्लाह ने डुबोने का इरादा फरमाया जिंदा करने हैं, तो पानी के बगैर अल्लाह ने जमीन में डुबो दिया। अपना माल, अपनी जान, अपना माल, हर एक इस काम को अपना काम। मेरे भाइयों, इसको अपना काम बनाए। अल्लाह की पहचान। आप से दरखास्त है, जहाँ भी बैठे फरमाया ये कलीमा मारिफत भी है और कलीमा अब्दियत भी है। अल्लाह की पहचान का कलीमा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की गुलामी का कलीमा। मुल्कों की जमात महीने 2 महीने अल्लाह की पहचान। मस्जिद की जमात मुल्कों के लिए जमात तैयार करे, इसी तरह मस्जिद की जमात चिल्ले की जमातें तैयार जहाँ से जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की कुदरत से हो रहा है। 7 महीने असल नहीं है। असल तो ये था कि जिस वक्त की आवाज लगे, जहाँ की आवाज लगे, जितने वक्त का तकाजा हो, जिस तरफ जाने के लिए कहा जाए, जिस हाल में कहा जाए, उसके लिए तैयार हो। हम हैं इस काम के। जमीन आसमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से बनाए हैं। 4 साल लगा लो, 7 महीने लगा लो, 4 महीने लगाओ। इसके लिए हर मस्जिद की जमात बैठे, अभी बैठ के तरतीब बनाए और अपनी अपनी मस्जिद से ऐसी कुदरत वाले हैं। आप यहाँ 7000 मस्जिदें हैं। अल्लाह रब्बुल ने इस कायनात को बनाने से पहले 2 साल की जमातें, कोई 4 हक ताला शाम ने इसको खत्म करने के लिए अल्लाह ने पहले इरादा किया हुआ है। 7000 मस्जिद, 7000 जमात। अभी एक मुल्क में इज्तिमा हुआ है, वो ऐसी कुदरत वाले हैं, वो क्या क्या अपनी कुदरत दिखा चुके हैं। 1000 जो है आज भी क्या क्या वो अपनी कुदरत दिखा रहे हैं 1000 100 जमातें, और क्या क्या अपनी कुदरत दिखाएंगे। आपका तो लाखों ये खबरें भी सुना दी गई समझना है। चलो जो क्या क्या अपनी कुदरत दिखाएंगे। निकल जाए अल्लाह के रास्ते। ये उनकी कुदरत है कि सूरज आज मशरिक से निकलता है, 2 जमातें बनाए, हर मस्जिद में जमातें बनाई, 4 जमातें, मगरिब में डूब जाता है। 1000 जमातें निकलनी चाहिए। कल अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाएंगे कि सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाएंगे। जमातें और मुल्क वो ऐसे कुदरत वाले हैं। 4 महीने की, 40 दिन की जमातें, साल की जमातें। फरमाया
مسجد وار پیچھے جو ساتھی ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں لکھوائیں اور اٹھ کے کوئی نہ جائے کوئی بیمار یہ جو کچھ نقشہ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، جی بھائی، اور اس کے ختم کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے چھوٹے بڑے نقشے یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ منظر نہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، یہ منظر جو ہے اللہ کے غضب کو کھینچنے والا اور یہ اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں، بیٹھے سنا اور اس کے بعد اس کی چل پڑے، یہ بڑا خطرناک منظر ہے۔ ہر چیز کو فنا